اچھا، تو آج ہمارے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس میں زندگی بدل دینے والے سبق چھپے ہیں۔ جی۔ اور یہ ایک بھکاری کے بارے میں ہے جس کی دنیا ایک مصروف بس اڈے تک ہی تھی۔ بالکل محدود۔ روز کا وہی معمول، وہی مانگنے کا عمل، لیکن پھر ایک دن ایک اجنبی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو اس بھکاری کی سوچ کے دھاگے ہی کھول دیتا ہے۔ اور یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ کہانی سے بھیک یا غربت کے بارے میں نہیں ہے، اس کی بنیاد ایک بہت گہرے، آپ کہہ سکتی ہیں، نفسیاتی اصول پر ہے۔ لین دین والا اصول؟ بالکل۔ ہم سب نے لین دین کے قانون کے بارے میں سنا ہے، لیکن ہم اسے زیادہ تر پیسوں یا کاروبار سے جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ یہ اصول زندگی کے ہر رشتے پر، ہر لمحے پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی کہانی کا مرکز ہے، کہ جب دینے کو کچھ ہو ہی نہ۔ جی، جب جیبیں خالی ہوں تو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ یہ کہانی اسی سوال کا ایک بڑا حیران کن جواب دیتی ہے۔ تو چلیں اس منظر پر جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بیکاری بس اڈے پر ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اور وہ امید بھری نظروں سے کسی سخی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک بہت نفیس، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس شخص پر پڑتی ہے۔ ایک تاجر پر۔ ہاں، ایک تاجر۔ بیکاری فوراً اس کی طرف لپکتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں سے اچھی رقم مل سکتی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن وہ شخص وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے ایک سوال کر دیتا ہے۔ اور ایسا سوال جو بھکاری کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اس نے بھکاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہو؟ کیا کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ یہ ایک بہت ہی غیر متوقع سوال تھا۔ بالکل۔ بھکاری کا جواب تو وہی تھا جس کی ہم سب توقع کریں گے، ایک بے چارگی بھرا جواب۔ اس نے کہا، صاحب، میں تو خود بھکاری ہوں، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ وہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں کچھ لینے کا بھی حق نہیں۔ میں ایک تاجر ہوں اور میرا اصول ہے کہ میں صرف لین دین کرتا ہوں، خیرات نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنی بس میں سوار ہو کر چلا گیا۔ یہ بھکاری کے لیے صرف پیسوں کا انکار نہیں تھا، یہ اس کی پوری ذات پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ جی۔ تاجر نے اسے پیسے نہیں دیے، لیکن ایک ایسی سوچ دے گیا جو کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں چبھ گئی۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ یہ ذلت نہیں تھی، یہ ایک طرح کا پیٹرن انٹرپٹ تھا۔ پیٹرن انٹرپٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نفسیات میں ہم اسے ایک ایسا لمحہ کہتے ہیں جب کسی کی سوچ یا عمل کے پرانے خودکار پیٹرن کو توڑ دیا جاتا ہے۔ بھکاری کی زندگی کا پیٹرن کیا تھا؟ ہاتھ پھیلانا، پیسے لینا، شکریہ ادا کرنا، اور پھر اگلے شخص کی طرف بڑھ جانا، ایک ہی دائرے میں گھومتی زندگی۔ صحیح۔ تاجر کے اس سوال نے اس دائرے کو توڑ دیا۔ اس نے بھکاری کو اس کے کمفرٹ زون سے، جو کہ مانگنے کا عمل تھا، باہر نکل کر کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ سوچ کو جگانے والا ایک الارم تھا۔ اور وہ الارم واقعی کام کر گیا۔ تاجر تو چلا گیا، لیکن اس کی بات وہ بھکاری کے اندر رہ گئی۔ جی۔ کہانی بتاتی ہے کہ وہ 2 دن تک شدید بے چینی میں رہا۔ وہ بس یہی سوچتا رہا، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ وہ اپنی جھونپڑی میں، بس اڈے کے کونے میں، ہر جگہ بس یہی سوال خود سے دہراتا رہا۔ پھر تیسرے دن جب وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، اس کی نظر قریب کے کباڑی کی دکان کے باہر بکھرے ہوئے کچھ پرانے استعمال شدہ کلموں پر پڑی۔ اور وہیں اس کچرے کے ڈھیر میں اسے اپنا خزانہ مل گیا۔ وہ تھا اس کہانی کا آہا لمحہ۔ کیا بات ہے! اور دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ اس نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، اسے کوئی لاٹری نہیں ملی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے صرف اپنے ماحول میں موجود ایک بیکار سمجھی جانے والی چیز میں قدر تلاش کر لی۔ یہ وسائل کے بہترین استعمال اور نقطہ نظر کی تبدیلی کی ایک شاندار مثال ہے۔ جہاں دنیا کو کچرا نظر آ رہا تھا، اسے وہاں ایک موقع نظر آیا۔ بالکل،
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مواقع ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ بالکل، اس نے فوراً کچھ قلم اٹھائے، انہیں اپنے پاس موجود کپڑے کے ٹکڑے سے اچھی طرح صاف کیا اور اگلے دن ایک نئے عزم کے ساتھ بس اڈے پر پہنچا۔ جب ایک مسافر نے اسے بھیک کے طور پر کچھ سکے دیے تو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سکوں کو جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے ایک صاف ستھرا قلم نکال کر اس مسافر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اور مسافر کا رد عمل دیکھنے لائق تھا۔ وہ پہلے تو چونکا۔ ہاں، پھر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، واہ، یہ تو بہت خاص بات ہے۔ وہ چھوٹی سی مسکراہٹ وہ بھکاری کے لیے اس دن کی ساری کمائی سے زیادہ قیمتی تھی۔ یقیناً۔ اور یہاں سے ایک اور نفسیاتی عمل شروع ہوتا ہے جسے ہم کمپٹنس کانفیڈنس لوپ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی قابلیت اور اعتماد کا چکر۔ جی، قلم دینے کا وہ چھوٹا سا عمل، وہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی۔ اس کامیابی نے اسے تھوڑا سا اعتماد دیا۔ صحیح۔ اس اعتماد نے اسے ہمت دی کہ وہ اگلے شخص کو بھی قلم دے۔ جب لوگوں نے اس کے اس عمل کو سراہا تو اس کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ تو یہ ایک مثبت چکر بن گیا۔ بالکل، ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ بن گیا، جہاں اس کا ہر عمل اس کی قابلیت اور خود اعتمادی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ اب صرف ایک غیر فعال وصول کنندہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک فعال حصہ دار بن گیا تھا۔ کمال کی بات ہے، یعنی وہ اب خیرات نہیں لے رہا تھا، بلکہ اپنے عمل کی ایک طرح سے قیمت وصول کر رہا تھا۔ بالکل، اس نے لین دین کے توازن کو برابر کر دیا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور لوگ اب اسے طرز کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا یہ نیا انداز لوگوں میں مقبول ہونے لگا اور اس کی آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اور پھر کہانی میں وہ لمحہ آتا ہے جب اس کی ترقی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی۔ کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک دن وہی تاجر دوبارہ اسی بس اڈے پر آتا ہے۔ بھکاری اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، لیکن اس بار وہ جھجک کر کونے میں نہیں چھپتا۔ نہیں، بلکہ فخر اور اعتماد سے چل کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، صاحب، آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے خاص تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے۔ یہ اس کی اندرونی تبدیلی کا بیرونی اظہار ہے۔ تاجر اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اسے بھیک دیتا ہے اور بھکاری اسے بدلے میں ایک چمکتا ہوا قلم دیتا ہے۔ اور تاجر قلم کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے، کیا بات ہے، آج تو تم بھی تاجر بن گئے ہو۔ یہ جملہ، یہ الفاظ بھکاری کے لیے ایک مہر کی طرح تھے۔ جی، اس دن کے بعد اس نے اپنے ذہن میں خود کو بھکاری سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہم خود کو جو کہانی سناتے ہیں وہ کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ بالکل۔ صرف ایک جملے نے اس کی پوری شناخت بدل دی۔ وہ خود کو قلم فروش سمجھنے لگا۔ اور جب اس کی سوچ بدلی تو اس کے اعمال بھی بدل گئے۔ وہ اب بھیک کے پیسوں کو صرف روٹی پر خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں جمع کرنے لگا تاکہ اپنا کام شروع کر سکے۔ یہاں سیلف امیج سائیکالوجی کا اصول پوری طرح سے کام کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہم وہ نہیں بنتے جو ہم بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ بنتے ہیں جو ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ جب تک اس کی اپنی نظر میں شناخت ایک لینے والے کی تھی، وہ مانگتا رہا۔ جس لمحے اس نے خود کو تاجر یا دینے والا سمجھا، اس کا دماغ خود بخود راستے تلاش کرنے لگا۔ جی، اس نئی شناخت کو سچ ثابت کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ یہ صرف مثبت سوچ نہیں تھی، یہ اپنی بنیادی شناخت کی تبدیلی تھی۔ اور اس نے موقع بنا بھی لیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ایک چھوٹی سی ریڑھی خرید لی۔ جی، اب وہ پرانے قلم صاف کر کے نہیں دیتا تھا، بلکہ اس ریڑھی پر نئے سستے قلم، پینسلیں اور دوسرا چھوٹا موٹا اسٹیشنری کا سامان بیچنے لگا۔ وہ اب بھکاری نہیں رہا تھا، وہ ایک چھوٹا سا کاروباری بن چکا تھا۔ اور یہ سفر کتنا منطقی ہے، اس نے بھیک مانگنے کے عمل کو ہی ایک کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ بالکل، اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اس نے ثابت کیا کہ کامیابی کے لیے بڑے سرمایے کی نہیں بلکہ ایک بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، جو سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ جی۔ 6 ماہ بعد وہی تاجر دوبارہ اس شہر آتا ہے۔ اس بار بس اڈے پر اسے وہ جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک صاف ستھرے سوٹ میں ملبوس شخص اس کے پاس آتا ہے، مسکرا کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، جناب، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟
تاجر اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ وہ شخص ہنستے ہوئے اسے یاد دلاتا ہے، ہماری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلی بار آپ نے مجھے کچھ نہ دے کر زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا تھا، اور دوسری بار آپ نے مجھے تاجر کا خطاب دیا تھا۔ میں وہی بھکاری ہوں جو اب یہاں اسٹیشنری کا ایک چھوٹا سا کاروبار چلا رہا ہے۔ یہ سن کر تاجر کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جی، اور پھر وہ سابقہ بھکاری جو اب ایک کامیاب کاروباری ہے، اسے وہ سبق بتاتا ہے جو اس نے اپنی زندگی سے سیکھا۔ اور یہ کہانی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے، جب میں نے پرانے قلم دینے شروع کیے تھے تب مجھے احساس ہوا کہ لوگ مجھے بھیک نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ میرے خلوص، میری سوچ اور میرے اس چھوٹے سے جذبے کی قیمت ادا کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! بھیک میں شاید چند سکے ملتے تھے، لیکن اس لین دین میں مجھے عزت مل رہی تھی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ آج میرے پاس شاید بہت دولت نہ ہو، لیکن میرے پاس جو عزت نفس ہے وہی میرا اصل سرمایہ ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس دینے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی قیمتی مادی چیز ہو۔ صحیح۔ وہ آپ کی محنت ہو سکتی ہے، آپ کا خلوص، آپ کی دیانتداری، کسی کے لیے ایک اچھا مشورہ، ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ، یا پھر ایک پرانا قلم۔ جب ہم کائنات کو کچھ دینا شروع کرتے ہیں تو کائنات کا اصول ہے کہ وہ ہمیں کئی گنا کر کے واپس لوٹاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑا بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے پہلے اپنی سوچ کو بڑا اور امیر بنانا پڑتا ہے۔ کامیابی باہر نہیں، انسان کے اندر، اس کی سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں جی، تو یہ کہانی ایک بھکاری کی نہیں بلکہ سوچ کی طاقت کی کہانی ہے۔ جی بالکل۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ایک غیر متوقع سوال آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کو بڑی منزل تک پہنچا سکتی ہیں، اور کیسے اپنی شناخت کو بدل کر آپ اپنی حقیقت بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ تقدیر آسمان پہ نہیں لکھی جاتی، بلکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہماری اپنی سوچ میں ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو، یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا اور ذاتی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر شاید ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ ہم سب کی زندگی میں وہ پرانے قلم کیا ہیں؟ کیا بات ہے! وہ کون سی صلاحیت، وہ کون سا ہنر، وہ کون سی چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم بیکار، معمولی یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ صحیح۔ کیا پتا وہی معمولی سی چیز اگر ہم اسے تھوڑی سی محنت، نئے نقطۂ نظر اور خلوص کے ساتھ دوسروں کو پیش کریں تو وہ نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی اور مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔